اتنے لائق اور ہونہار فرزند منشی رضی الدین کے کہ ہم نے سارے قوالوں کو سنا ہے، لیکن وہ کوئی ایسا کام ہے کہ جو خالص قوالی بھی نہیں ہے ظاہر ہے، اور اس میں پورا کلاسیکل رنگ امیر خسرو کا، ساری دھنیں اور سارا ان کے اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک، اور اس کے ساتھ ساتھ کلام کو سمجھنا، فارسی کلام اور سمجھانا، تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ بیسس تو یہ ہے کہ ایک یہ میوزیکل آرٹ ہے نمبر 1، اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک میوزیکل آرٹ کلاسیکی اور اس کے ساتھ مل کے ایک جو ریلیجس ڈیووشنل میوزک ہوتا ہے وہ اس میں مل جاتا ہے، تو وہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ مسلمان لوگ ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے بڑی اہم چیز ہو جاتی ہے کہ ایک ریلیجس اسپریچول ایکسپیرینس، صوفی ایکسپیرینس، کچھ بھی کہیں وہ اس میں، اور قوالی میں وہ آپ راگ سنتے ہیں، آپ کیدارہ سنتے ہیں، آپ درباری سنتے ہیں، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ فرید ایاز کا اور ابو محمد کا مقام اس وقت میں بر صغیر میں میرے خیال میں سب سے بہتر پرفارمرز ہیں قوالی کے حوالے سے، اور دوسری چیز جو انہیں ملی ہے ورثے میں، وہ سب سے بڑی چیز تعلیم ملی ہے، تو اس سے وہ شعر جو ہے فارسی کے یا اردو کے یا عربی کی کوئی چیزیں آتی ہیں تو اس کے مفہوم سے اچھی طرح آگاہ ہیں۔ جب مفہوم سے آدمی آگاہ ہوتا ہے تو اس کی جو ڈیلیوری ہوتی ہے، جو گفتگو ہوتی ہے، جو وہ بولتا ہے، تو وہ معنی اس کے اندر خود لوگوں کو، کیونکہ عام آدمی ان چیزوں کو اب نہیں سمجھتا، فارسی سے عربی سے تو آدمی بہت دور ہو گیا، تو یہ ایک ان کا بڑا ہے۔ پھر دوسری سب سے بڑی چیز یہ کہ ان کی سنگتیں ایسی ہیں آپس کی، اور اتنا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ ہے سروں کا، کہ اس ملاپ کی وجہ سے جو آپ کی پبلک ہے، ایک تو وہ قوالی کی وجہ سے، دوسرا جس انداز سے یہ اٹھاتے ہیں کسی چیز کو، اس میں انہیں ایج حاصل ہے اس وقت بر صغیر میں تمام اس میں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ساری دنیا میں اب تو ماشاءاللہ ان کا نام ہے اور ان کا کام ہے، اور جب یہ بیٹھتے ہیں تو انہیں پھر پبلک کو انہیں اٹھنے نہیں دیتی۔ فرید ایاز دراصل خاندانی ان کو ورثے میں قوالی ملی ہے۔ ان کے والد منشی رضی الدین جو تھے وہ فارسی کے خود بہت بڑے عالم تھے، اور دیکھیے جب تک لفظ کو سمجھا نہ جائے اس کی ادائیگی، اس کا تلفظ، اور فرید ایاز کو یہ ایک امتیاز ہے کہ ان کا فارسی کا تلفظ بہت عمدہ ہے اور ادائیگی کمال کی ہے، وہ کام سمجھتے ہیں اور بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ پاکستان کے جتنے بھی بڑے قوال ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سب کو سننے کا اتفاق ہوا ہے، اور سب کو سننے کا بلکہ کہنا چاہیے کہ اعزاز حاصل ہوا ہے، لیکن یہ جو قوال بچوں کا گھرانہ جو کہلاتا ہے منشی رضی الدین، میں نے ان کو بھی سنا تھا، اور یہ فرید ایاز صاحب اور ابو محمد صاحب اس روایت کو بہت اچھی طرح سے آگے بڑھا رہے ہیں، اور خاص طور سے یہ ایک چیز جو ان کو سارے دوسرے قوالوں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ کہ یہ امیر خسرو جو مطلب قوالی کے بانی یا موجد سمجھے جاتے ہیں، ان کا یہ زیادہ تر کلام انہی کا گاتے ہیں، اور وہ جو ایک چیز کہلاتی ہے قول، اس میں بھی جو میں نے ہر قوال ظاہر ہے اسی سے اپنی قوالی کا آغاز کرتا ہے، تو لیکن ان کا ایک تو یہ کہ ایک سے زیادہ انداز ہیں وہ قول پڑھنے کے بھی، اور ان کو اس پر کمانڈ آتا ہے۔ باقی جتنے بھی میں نے قوال سنے ہیں وہ ایک ہی ان کا اسٹائل ہوتا ہے قول پڑھنے کا، لیکن ان کو میں نے کئی جگہ پر سنا، تو ہر جگہ پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک مختلف انداز سے اس کو پیش کریں، اور یہ مطلب یہ تو کہلاتے ہی قوال بچوں کا گھرانہ ہے، تو ظاہر ہے ان کے ہاتھ سے تو قوالی جو ہے وہ تو ان کی وراثت جی اصل میں سما جو لفظ نکلا ہے سماعت سے نکلا ہے، سننا، اور اس میں جو سنتے ہیں وہ بزرگان دین کا کلام ہوتا ہے، اور یہ اس طرح جس میں منقبتیں ہوتی ہیں، نعتیں ہوتی ہیں، تاکہ ان سے محبت پیدا کی جائے، ان بزرگان دین سے، اور کردار میں ایک پختگی آئے اور دل میں ایک نرمی آئے۔ اصل چیز ہے محبت۔ تو یہ صوفیہ کا اور صوفیہ کس سے متعلق جو شاعر ہیں، صوفی شاعر، وہ دل میں ایک گداز پیدا کرتے ہیں، نرمی پیدا کرتے ہیں، اللہ سے، اس کے رسول سے اور تمام بزرگان دین سے محبت پیدا کرتے ہیں، تاکہ ان کے احکام پر چلنے میں آسانی ہو۔ اصل میں نوکر جب آقا سے محبت کرتا ہے تو اس کے کام میں ایک نکھار پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ تو ڈر کے کرتا ہے۔ تو یہاں ایک محبت جو ہے وہ ایک غالب ایک چیز ہے،
تو اسی لیے اس کو سنا جاتا ہے بیٹھ کے. اس میں اگر ساز شامل ہو جاتے ہیں, ترنم شامل ہو جاتا ہے تو اور دل پر اثر کرتا ہے. بس یہ ہے سما کی اصل میں تعریف. ان کے متعلق تو میری کچھ ذاتی تاثرات ہیں, وہ میں عرض کر دوں. ان کے جو بابا تھے, جو صحیح ہم سب کے استاد تھے, ہمارے بھی استاد تھے, ان کو تو میں جانتا ہوں کوئی 40 سال میرے خیال سے ہو گئے ہیں, جب میں ریڈیو میں ڈائریکٹر جنرل تھا. اور ایک دن یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم ان کو سن پائے, اور جب ہم نے سنا تو ہم کچھ چونکے, کیونکہ قوالی ہم نے پہلے بھی سنی تھی مگر اس طرح کی قوالی نہیں سنی تھی, اس شائستگی کی, یعنی جس میں سارا سلیقہ, سارا قرینہ, ہر چیز, علم, سب کچھ موجود تھا. تو ان کے متعلق تو جو میں کہوں کم ہے, اور الحمدللہ انہوں نے بہت بابا کا پاس رکھا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو کمال کے قوال ہے. کمال کے کیا, قوال بچے بھی تو ہیں نا, بہت کم رہ گئے ہیں. خسرو کے زمانے میں اور ہمارے زمانے میں بہت ایسے وقت آئے ہیں کہ پوری تہذیب مٹ گئی ہے. یہ نہیں مٹے گا جب تک ہم لوگ ہیں, جب تک ہماری تہذیب ہے, جب تک اردو ہے, بھاشا ہے, فارسی ہے, عربی ہے, یہ لوگ رہیں گے. اور ان کے بغیر آگے چلنا بھی مشکل ہوگا. نہ صرف اس صنف کے متعلق, قوالی کے متعلق, بلکہ کلاسیکی موسیقی بھی ان کی وجہ سے زندہ رہے گی. منصور اور مجھ میں کچھ فرق ہے تو اتنا, منصور اور مجھ میں کچھ فرق ہے تو اتنا. حضرت توجہ چاہوں گا. منصور اور مجھ میں کچھ فرق ہے تو اتنا, وہ کہہ اٹھا کہ میں ہوں, وہ کہہ اٹھا کہ میں ہوں, کہتا ہوں میں کہ تو ہے. فرید ایاز صاحب اس وقت بلا شبہ ملک کیا بلکہ بین الاقوامی طور پہ میرے خیال میں اپنے طور پہ واحد قوال ہیں جو زبان و بیان کا خیال رکھتے ہیں. اور چونکہ منشی رضی الدین مرحوم بہت بڑے قوال تھے, ان کے صاحبزادگان ہیں دونوں ابو محمد فرید ایاز, تو ان کے پریزنٹیشن میں جہاں اور چیزوں کے علاوہ, اس لیے کہ زبان اردو کے علاوہ عربی فارسی بھی, یہاں تو لوگ اردو زبان میں بھی تلفظات کی غلطی کرتے ہیں, کہ زبان و بیان پہ پھر اور جو چیزیں قوالی کے ضروری ہیں, مثلاً قرآن کا علم, حدیث کا علم, عربی کا علم, ان کو اتنا ہے کہ یہ بہترین قوال اس وقت میرے خیال میں سب کانٹیننٹ میں سرمایہ, بالکل سرمایہ کہہ سکتے ہیں, بہت بڑا سرمایہ ہیں. اور یہ باقیات صالحات ہیں منشی رضی الدین کی. اور آپ کو شاید یہ پتہ ہوگا کہ وہ جو 12 قوال بچے تھے ان کے جد امجد, میں بہت قوالی مجھے سنی ہے, اور ان سے بہتر مجھے اب اس وقت ملک میں تو ہرگز نہیں, اور ملک کے باہر بھی کوئی مجھے نہیں نظر آتا. ایک زمانہ تھا جب 3-4 ایسے قوالوں کی پارٹیز تھیں کہ جو فارسی کو اچھی طرح جانتے تھے, ہندی اچھی طرح جانتے تھے, تو اکثر دوہے وہ پڑھا کرتے تھے. امیر خسرو کا فارسی کلام بھی, ہندوی کلام بھی انہیں ازبر تھا, اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. فارسی کلام بھی خاص طور پر حافظ کا, مولانا روم کا, اور جامی کا کلام, اور سعدی کا کلام, اور امیر خسرو کا کلام. تو یہ روایت اب تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے, اس لیے کہ عام طور پہ تو لوگ صحیح اردو کے لفظ نہیں پڑھ پا رہے ہیں, تو کہاں. لیکن یہ غنیمت ہے ان کے کہ یہ جو ہے فرید ایاز, ان لوگوں نے ابھی تک اپنے گھر کی اس روایت کو باقی رکھا ہے, اور انہوں نے فارسی کلام جو سنایا ہے وہ واقعی بہت منتخب تھا, اور اس کی ادائیگی پر ان کو کمال تھا. پھر یہ کہ وہ یہ ہنر بھی جانتے ہیں کہ مجمع کو جمایا کس طرح جاتا ہے, اس کو جو ہے متاثر کس طرح کیا جاتا ہے. انہوں نے جگہ جگہ اپنے اشعار کی جو انہوں نے پڑھے تھے تشریح بھی کی, قرآنی آیات ہیں یا کوئی قول ہے یا کوئی اور محاورہ ہے, ضرب المثل ہے, ان سب کو ملا کر ایک ایسی فضا انہوں نے بنائی کہ سننے والے اس میں واقعی گم ہو گئے. یہ جو صورت ہے میری, آپ اپنی جانیے, میں تو اپنا ذکر کر رہا ہوں. وہمِ توئی بھی کفر ہے, وہمِ توئی بھی کفر ہے, ایک
ایک وجود ایک ذات، یہ جو صورت ہے میری صورت جانا ہے، یہی نقشہ ہے، یہی رنگ ہے، ساما ہے یہی، ان ھذا لہو الحق، ان ھذا لہو الحق کی برہاں ہے یہی، ان ھذا لہو الحق کی برہاں ہے یہی۔ جہاں تک کلاسیکی قوالی کا تعلق ہے تو منشی رضی الدین صاحب میری رائے میں اس کے اگر انہیں امام کہا جائے کلاسیکی قوالی کا تو وہ غلط نہ ہوگا۔ اور منشی جی جو لوگ ان کو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ منشی جی نہ صرف ایک قوال تھے بلکہ وہ ایک فقیہ بھی تھے، ایک حکیم بھی تھے، ان کو کئی زبانوں پہ عبور بھی تھا اور عالم آدمی تھے۔ اور یہ فرید ایاز صاحب اور ابو محمد باقی حضرات جو ہیں یہ انہی کی ایک تہذیب کے آئینہ دار ہیں اور اسی روایت کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ اور قوالی میں جو اب تک میں نے سنی ہے ہندوستان یا پاکستان میں، تو کلاسیکی قوالی کے انگ میں مجھے اس سے بہتر ابھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اور میں قوالی کافی سنتا ہوں اور کافی دیکھنے کا موقع ملا اور سننے کا، یہاں بھی اور ہندوستان میں بھی، لیکن ابھی تک ان کی قوالی جو ہے وہ ایک کلاسیکی انگ کے سب سے زیادہ قریب، اور جو قوالی کا بنیادی ایک میں انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں ایسنس، اس کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور خدا کرے کہ یہ آگے چلے سلسلہ، جیسے کہ اپنے یہ بیٹوں کو، بھتیجوں کو اور بھانجوں کو یہ آگے بڑھا رہے ہیں، تو یہ سلسلہ چلتا رہے، کیونکہ یہ قوالی اصل میں یہی ہے۔ اس کے علاوہ میری رائے میں وہ قوالی تو خیر ہوگی لیکن وہ ایک کلاسیکی انگ میں نہیں ہے، اور اس کے مختلف جہتیں ہیں جو کہ کم از کم ہماری طبیعت سے وہ میل نہیں کھاتی۔ اور ابھی تک جیسے میں نے عرض کیا کہ فرید صاحب اور ابو محمد صاحب اور باقی حضرات جو ہیں ان کے ان میں جو ایک رچاؤ ہے، جو چاشنی ہے قوالی کی، وہ اور کہیں نہیں ملتی۔ آج کی محفل سما کے حوالے سے، محفل قوالی کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں گزشتہ کم از کم 45-50 سالوں سے اس محفل کا شمار بہت معتبر محفلوں میں ہوتا ہے، چونکہ جو کچھ یہاں پر کلام پیش کیا جاتا ہے، جو کچھ مضامین پیش کیے جاتے ہیں وہ خالصتاً تصوف کے ہوتے ہیں۔ خواجہ شاہد حسین صاحب، ان کی بیگم صاحبہ، ان کے صاحبزادے خواجہ احمد، اور یہ پورا گروپ جو ہے قوالی کو سننے اور سمجھنے والا ہے، قوالی کو اس کے اصلی اور اصلی رنگ کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہائی کیٹیگری میں محفل سما یا اچھی قوالی نہیں سنی جاتی۔ میں سمجھتا ہوں بالکل غلط ہے، اور ہم لوگ جہاں جہاں بھی موو کرتے ہیں قوالی کے حوالے سے، بات تو تھوڑی سی عام نہیں ہے مگر کہنا ضروری ہے کہ ٹوٹلی ہائیلی کیلیبر لوگوں میں ہماری موونگ ہوتی ہے، اور وہاں پر ابھی تک جو ہم لوگ قوالی پیش کر رہے ہیں وہ صوفیانہ اور نسبتاً سما کے نزدیک گیدرنگ لازماً وہاں پر جوائنٹ ہوتی ہے، لیڈیز اور جینٹس ساتھ ہوتے ہیں، مگر بڑے اچھے مضامین سنے جاتے ہیں اس میں، چاہے وہ سمجھے جاتے ہیں، اور فارسی ہو یا پوربی ہو یا ہندی ہو یا اردو ہو، لوگ وہاں پر اچھی قوالی سنتے ہیں۔ اور آج ہم لوگ یہاں لاہور آئے ہوئے ہیں، اور یہ بہت ہی نستعلیق محفل ہے قوالی اور سما کے حوالے سے۔ اس میں تمام لوگ یہاں پر جتنے بھی ہیں، اس میں خواجہ شاہد حسین صاحب، شہریار محمد خان صاحب، سید بابر علی صاحب اور ان کے تمام لوائقین، جسٹس جواد خواجہ صاحب، اور یہاں پر جو ہم لوگ سما پیش کریں گے بیشتر حصہ وہ فارسی میں اور ہندی میں اور پوربی میں ہوگا۔ اب یہاں پر ذی الحجہ کی 25 تاریخ کو بابا صاحب کا عرس شروع ہوتا ہے، اور محرم کی 4 تاریخ 5ویں شب کو ان کا عرس ختم ہوتا ہے۔ تمام دنیا کے قوال حضرات، تمام دنیا کے صوفی حضرات، اولیاء اکرام، اولیاء ظاہر اور اولیاء باطن، یہ ان سب کا مرکز ہے، یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور اپنی ولایت کی سندیں یہاں سے حاصل بھی کرتے ہیں، اور ان کو ان کی تجدید بھی ہوتی ہے۔
कातिल के अज बहरे तमाशा खून मन रेजी मनाओ बिस्मिल के तेरे खंजरे खूंखार वीरत संभलाओ तमाम दुनिया में खा वो इस्लामी दुनिया हो या गैर इस्लामी दुनिया हो, तमाम दुनिया में कव्वाली बहुत शौक से सुनी जाती है। दूर कर हर दूर कौन की ले खबर या